الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے نہایت عزیز اور قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے ایک سعادت اور خوش نصیبی کا موقع ہے کہ آج آپ کے شہر کی اس جامع مسجد میں آپ حضرات سے ملاقات کا اور آپ سے بات کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے. اور اس مسجد میں ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو الحمدللہ دین اور پیغمبر دین نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے. میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی دینی پہچان کو محفوظ رکھا اور ایسی مسجدیں اور ایسے ادارے قائم کیے جس سے مسلمانوں کا دینی مستقبل محفوظ ہو. معلوم ہوا کہ اس مسجد کے ساتھ ماشاءاللہ بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. ہم لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد در حقیقت ایمان تازہ کرنا اور دین کے ایسی بات کرنا جس سے ہمارے حوصلوں میں، ہمارے ارادوں میں برکت آئے اور ہمارا زندگی کا رخ سیدھا ہو. اسی مقصد کے لیے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. اس کام کے لیے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن آج میں اس عنوان کے بارے میں جس کا آج کی محفل کے لیے اعلان کیا گیا، وہ ڈیلیگیسی آف لیڈرشپ، فیتھ اینڈ سروس، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی کچھ بنیادی تعلیمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق اس کو مفید اور نافع انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بنیادی تعلیم پر اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک زندگی ایسی ہے جو غفلت میں گزرتی ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، بلکہ غفلت کی حالت میں جو دل میں آتا ہے کر گزرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، روپیہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں کسی وقت اس دنیا سے جانے والا ہوں اور یہ زندگی کا سفر، اس زندگی کے سفر میں میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ غفلت کی زندگی ہے، اور یہ غفلت کی زندگی بالآخر انسان کو دنیا میں بھی تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور آخرت کی طرف، آخرت میں بھی. لیکن اسلام کی زندگی کی دعوت دیتا ہے وہ ایک انسان ایک ذمہ دار فرد کی طرح زندگی گزارے، ذمہ دار ہو، اپنے ہر قول و فعل میں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اور ذمہ داری کا جو عربی لفظ ہے وہ ہے مسئولیت، یعنی اس کو احساس ہو کہ مجھ سے کسی وقت میرے تمام کاموں کا سوال ہوگا. مسئولیت، جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ریسپانسبلٹی، کہ یہ بات
کہ میں کبھی ایسا موقع آئے گا کہ جس میں مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا پڑے گا. یہ ہے ذمہ داری کی زندگی، اور قرآن اس ذمہ داری کی زندگی کی طرف ہمیں بلاتا ہے کہ تم دنیا میں ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے کہ کھاؤ پیو اور سو اور جاگو اور مزے اڑاؤ اور دنیا سے چلے جاؤ، بلکہ تم ایک ذمہ دار فرد کی طرح اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، جس کو قرآن نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، ان سب سے کے بارے میں تم سے ایک وقت میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کو کس طرح استعمال کیا. ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس بھوک کی حالت میں تھے. آپ اگر چاہتے ہیں تو دنیا کے مال و دولت کے خزانے آپ کے قدموں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے خود اپنی پسند سے وہ زندگی اختیار فرمائی جو غربت کی زندگی، اور اس میں کبھی کبھی آپ کے اوپر فاقوں کی نوبت آ جاتی، بھوک لگ رہی ہوتی تھی لیکن کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا. ایک ایسے ہی موقع پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی چیز میں کہیں سے حاصل کروں. تو خیال آیا کہ حضرت کے بہت ہی جانثار صحابی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحابی، وہ بکثرت حضور کو دعوت دیا کرتے تھے کہ آپ کبھی میرے باغ میں تشریف لائیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں آج ان کے باغ میں چلا جاؤں. بھوک کی حالت تھی، گرمی کا موسم تھا، اور وہ موسم تھا جس میں مدینہ منورہ کے اندر کھجوریں پکتی ہیں تو سخت گرمی پڑتی ہے، جس میں آسمان سے آگ برستی معلوم ہوتی. اس حالت میں آپ ان صحابی کے پاس گئے جو انصاری صحابی تھے. وہ آپ کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے اور بہت خوشی کا معاملہ کیا. آپ کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا انتظام کیا، ٹھنڈا پانی آپ کو لا کر دیا کیونکہ ٹھنڈا پانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ٹھنڈا پانی لا کر دیا. پھر اپنے باغ میں سے کھجوریں توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھاؤں میں بیٹھ کر کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اور پھر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ساری عجیب نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. یہ پانی، یہ چھاؤں یعنی گرمی سے بچنے کے لیے یہ سایہ، اور یہ پانی اور کھجوریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی بَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. خوب سمجھ لو کہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے پہنچو گے تو تم سے ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو تمہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. فرمایا یہ بھی اس نعیم میں داخل ہے، یہ چھاؤں، یہ پانی، یہ کھجور، یہ بھی اس نعمت میں داخل ہے جس کے بارے میں آخرت میں ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا، اور اس کے جواب میں تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. لہذا ایک مسلمان کی زندگی ذمہ دارانہ زندگی ہے، یعنی غفلت کے بجائے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے، تبھی وہ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک راعی ہے یعنی سربراہ ہے، نگہبان ہے، اور اس سے جو اس کے ماتحت ذمہ داری میں ہے، جو جن کی وہ نگرانی کر رہا ہے، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کی کیسی ذمہ داری کیسے پوری کی. پھر آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا فالامام راع ومسئول عن رعیتہ. جو کسی ملک کا سربراہ ہو وہ راعی ہے یعنی ذمہ دار ہے، اور اس کے ذمہ داری میں جو اس کے ماتحت لوگ اس کی حکومت میں عوام ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا،
किस तरह इनकी इस्लाह की फिक्र की, किस तरह इनकी बहबूद खैर खाई और बहबूदी का तुमने ख्याल रखा, ये सवाल होगा इमाम से यानी सरबराह से। वल मरउ राइ वह मसूलुन अन राइयतिही, एक इंसान अपने घर के अंदर जो जो अपने घर का सरबराह होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वो अपने घर वालों के बारे में उससे सवाल होगा कि उसने उनकी कैसी क़यादत की, कैसी सरबराही की, कैसे उनके साथ मामले किए, कैसे उनकी तरबियत की, ये सवाल होगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने शौहर के घर में सरबराह है, और सरबराह होने की वजह से जो उसके मातहत हैं, घर के नौकर चाकर है, घर का साजो सामान है, उसके बारे में उससे सवाल होगा कि तुमने इसको कैसे इस्तेमाल किया। हर एक की मिसालें देकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन राइयत, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और जो चीज उसकी जिम्मेदारी में है उसके बारे में उससे सवाल होगा। और ये जिम्मेदारी सबसे पहले इंसान को अपने नफ्स के ऊपर है, इंसान को अपने आप पर काबू है, वो अपनी जिंदगी पर पूरी दस्तरस रखता है कि वो किस तरह गुजारे। लिहाजा सबसे पहली जिम्मेदारी या सबसे पहली लीडरशिप, सबसे पहले क़यादत इंसान को अपने जान के ऊपर हासिल होती है। और उसी को कुरान ने यह फरमाया कि तुम्हारे तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, इन सब के बारे में सवाल होगा अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कि तुमने इनको कैसे इस्तेमाल किया। इसमें खास तौर पर जो बात समझने और याद रखने की है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कानों के बारे में सवाल होगा। तो कानों के बारे में सवाल तो ये होगा कि तुमने क्या बात सुनी, जायज सुना या नाजायज सुना, हलाल सुना या हराम सुना। आंखों के बारे में सवाल होगा कि तुमने किस चीज को देखा, जायज चीज देखी या नाजायज देखी, हलाल देखा या हराम देखा, ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन तीसरी चीज जिसका जिक्र फरमाया कि दिल के बारे में सवाल होगा, दिल के बारे में सवाल होगा कि दिल को कैसे इस्तेमाल किया। अब अगर जाहिरी एतबार से देखा जाए तो दिल तो ऐसा है कि जो अल्लाह ताला ने अपने सीने के अंदर रख दिया, एक लोथड़ा है खून का, और लोथड़ा, खून का लोथड़ा, वो उसका एक काम है कि वो सारे जिस्म को खून पहुंचाता है, खून खींचता है और दोबारा फेंक देता है, और फेंक कर सारे इंसान की जिंदगी उस खून के दौरान के ऊपर मौकूफ होती है, खून की गर्दिश के ऊपर मौकूफ होती है। तो उसका किसी इंसान को अपने दिल पर इख्तियार हासिल नहीं कि वो दिल छू ले या उसको हरकत दे दे या उसको बंद कर दे। तो आंख पर इख्तियार हासिल है, देख ले या ना देखे। आंख कान पर इख्तियार हासिल है कि कोई बात सुने या ना सुने। दिल पर क्या इख्तियार हासिल है कि दिल के बारे में क्या सवाल होगा। ये एक सवाल पैदा होता है और इस पर हमें अच्छी तरह गौर करना चाहिए कि दिल के बारे में क्या सवाल होगा। और दिल की बात दर हकीकत यह है, दिल के सवाल करने का, कि एक तो ये लोथड़ा है जो हमारे सीने के अंदर लटका हुआ है और जिसका काम यह है कि वह रगों के जरिए पूरे जिस्म में खून पहुंचाए या वहां से वापस ले, जिसके लिए वो धड़कता है और 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है और पूरे जिस्म इंसानी की रगों को खून मुहैया करता है। और ये रगें इतनी हैं, ज्यादा है कि अगर एक जमीन के ऊपर, अगर एक खत्ते मुस्तकीम पर इनको फैलाया जाए तो कहते हैं एक पूरे जमीन के गिर्द चक्कर काट सकती है, इतनी रगें उनको ये पहुंचाता है और 72 मरतबा धड़कता है। तो एक तो इसका जाहिरी अमल है, इसमें अगर कोई खराबी पैदा होती है तो हम किसी दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मशवरा लेते हैं, वो दवाएं तजवीज करता है, दिल के अंदर कोई खामी पैदा हो गई है उसका इलाज करता है, और बाद औक़ात ऑपरेशन भी करना पड़ता है। बड़े बड़े सर्जन ऑपरेशन करते हैं, दिल का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र कुरान जिसको कल्ब कहता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिरी लोथड़े के साथ, इस जाहिरी उज़ू के साथ एक पोशीदा छुपी हुई लतीफ कुव्वत पैदा फरमाई। वो कुव्वत है जो इंसान को समझ अता करती है, जो इंसान को के दिल में
انسان کے اندر جذبات پیدا کرتی ہے، خواہشات پیدا کرتی ہے، اور جذبات اور خواہشات کو کے لیے دماغ کو سگنل دیتی ہے، اور اس کے بعد انسان اس کے تحت کام کرتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ لوتھڑا نہیں ہے، لوتھڑا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اسی طرح وہ عمل کرتا رہے گا، لیکن اس دل کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جس کو ایک لطیف غیبی طاقت کہا جاتا ہے۔ وہ لطیف غیبی طاقت وہ ہے جس میں انسان کے جذبات، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امنگیں اور ارادے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ سوچنا، سمجھنا اور جذبات پیدا ہونا، خواہشات پیدا ہونا یہ دماغ کا کام ہے۔ اس کو پہلی میڈیکل سائنس ہی کہتی تھی کہ یہ دماغ کا کام ہے، لیکن قرآن کہتا تھا کہ سمجھنا دل کا کام ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن کہتا ہے کافروں کے بارے میں کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر دل کی وجہ سے وہ جن کے اندر جو سمجھ ہونی چاہیے وہ سمجھ ان میں نہیں۔ دماغ نہیں کہا بلکہ دل کہا، دل میں سمجھ ہوتی ہے اور قلب کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، دل کے بارے میں سوال ہوگا، تو دل کے بارے میں سوال یہ ہے کہ تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات، تمہارے ارادے، تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ کون سی آرزویں تم نے پال رکھی تھی اور کن خواہشات پر تم نے زندگی گزاری۔ تو بات سب سے پہلے ذمہ داری کی جو بات قرآن کہتا ہے وہ شروع ہوتی ہے دل کی ذمہ داری، کہ انسان کے دل میں کیسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، کیسی خواہشات پیدا ہو رہے ہیں، وہ جذبات اس کو صحیح راستے پر لے جا رہے ہیں یا غلط راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اگر اس کے دل میں مثال کے طور پر خود غرضی پیدا ہو رہی ہے کہ بس میں ہوں، میں جس طرح چاہوں میں اپنا فائدہ حاصل کر لوں، اپنی لذت حاصل کر لوں، اپنا مزہ حاصل کر لوں، مجھے دوسروں کی کوئی فکر نہیں، تو یہ اگر خود غرضی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ غلط دل کی خواہشات کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے دل میں دوسروں کی محبت پیدا ہو رہی ہے، دوسروں کی فکر پیدا ہو رہی ہے، دوسروں کو بہتر بنانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ دل کی اس طاقت کو صحیح استعمال کر رہا ہے۔ تو آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی طاقت دی تھی جس کے ذریعے تم اپنے زندگی کے فیصلے کر سکتے تھے، کیا یہ کرنا بہتر ہے یا یہ کرنا بہتر ہے، اس راستے میں جانا ہے یا اس راستے پر جانا ہے۔ وہ طاقت ہم نے تم کو عطا کی تھی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے تھے کہ یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے، یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے، یا اللہ کی پسندیدہ راستے پر جا رہا ہے یا اللہ کے مبغوض راستے پر جا رہا ہے۔ تو جب تمہیں یہ بتا دیا گیا تھا تو تمہیں ان خواہشات کو دبانا چاہیے تھا جو غلط راستے پر لے جا رہی تھی، اور ان خواہشات پر عمل کرنا چاہیے تھا جو صحیح راستے پر لے جانے والی تھی۔ لہذا یہ سوال ہوگا آخرت میں کہ تمہارے دل میں خواہشات جو پیدا ہو رہی تھی، ان خواہشات کے تم ذمہ دار تھے، تمہیں اس کے بارے میں جواب دہی کرنی تھی کہ میں اس خواہش پر عمل کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اگر اچھی خواہش ہے تو عمل کرو، اچھی نہیں ہے تو عمل نہ کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو دل میں آ رہا ہے، جو چیز کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ کر گزرا، یہ فکر کیے بغیر کہ حلال ہے یا حرام۔ تو سب سے پہلے انسان کی ذمہ داری اس کے اپنے آپ پر ہے، جو فؤاد سے یا دل سے شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو خود انسان کی اپنے آپ کی ہے کہ آدمی وہ جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس کام کو پورا کرے، اور اس کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ آپ نے جو طریقہ زندگی کا اختیار کیا اسی کو فالو کرنا، اسی کو اختیار کرنا، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری اس کی اپنے گھر والوں کی ہے، اپنے گھر والوں کی، جیسے حدیث میں فرمایا کہ ہر انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو دوسری مسئولیت یا دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی فکر کرے کہ وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان کے صحیح تعلیم دے، ان کو صحیح تربیت دے، ان کو ان کی ایسی ٹریننگ دے کہ وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ کے نیک بندوں کی
बड़ी तारीफ की और उसकी सिफात बयान की है। इबादुर रहमान अलज़ीना यमशूना अल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बड़ी सिफात बयान की है। पूरा रुकू उसके अंदर आया है। बहुत सी सिफात बयान की गई, सारे बयान करने का मौका नहीं, लेकिन उसमें एक सिफत जो बयान की नेक बंदों की, वो ये वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्या है हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बीवियां और अपनी औलादें ऐसी अता फरमाइए जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों, जिससे हमारी आंखें ठंडी हों। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तकी लोगों का सरबराह बनाइए। यानी जब इंसान हेड ऑफ द फैमिली होता है तो वो सरबराह होता है अपने खानदान का, तो खानदान का सरबराह हमें मुत्तकियों का सरबराह बनाइए। ये जितने हमारे सरबराही के नीचे जो हमारे घर वाले हैं वो सारे के सारे मुत्तकी बने, और मुत्तकी बनने के नतीजे में हम उनके इमाम बन जाए, हम उनके सरबराह बन जाए। ये दुआ कौन करता है? इबादुर रहमान, जो रहमान के बंदे हैं वो ये दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। अब इसमें दो लफ्ज इस्तेमाल किए कुरान ने अपने बीवियों और औलाद के लिए कि अल्लाह उनको, एक तो हमारे आंखों की ठंडक बना, ये ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने कि इसकी कोई तशरीह मुख्तलिफ लफ्जों में की नहीं जा सकती। ये नहीं कहा उनको नेक बनाओ, ये नहीं कहा कि उनको सेहतमंद बनाओ, ये नहीं कहा उनको खुशहाल बनाओ, ये नहीं कहा कि उनका घर अच्छा हो, ये नहीं कहा कि उनका खेल अच्छा हो, बल्कि एक मजमूई तौर पर यह कह दिया कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो हमारी आंखों में ठंडक हो। वो अगर खेल रहे हो तो आंखें ठंडी हो, वो अगर खा रहे हो तो आंखें ठंडी हो, और वो नमाज पढ़ रहे हो तो आंखें ठंडी हो, वो इबादत कर रहे हो तो आंखें ठंडी हो। हमें ऐसा बना दीजिए कि हमारी सारी औलाद जो है वो और हमारी बीवियां वो हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए। आंखों की ठंडक क्या कि जब आदमी देखे तो उसके दिल में खुशी की फुहार फूट पड़े, उसका दिल खुशी से जगमगा उठे। तो ऐसे बना दीजिए। अब इसमें दुनिया की सारी भलाइयां भी आ गई और आखिरत की सारी भलाइयां, कि वो अच्छा खाए, अच्छा पिए, सेहतमंद हो, खुशहाल हो, ये सब कुछ, और साथ ही वो इबादत करने वाला। और इसकी तरफ इशारा कर दिया अगले जुमले में कि हमें इन मुत्तकियों का सरबराह बना दीजिए, हमें सरबराह बनाइए मुत्तकियों। अब सरबराह कैसे बनेंगे मुत्तकियों के सरबराह कैसे बनेंगे? वो सरबराही तो बनाएगा मुत्तकी, सरबराही तो उनकी तालीम देगा, उनकी तरबियत करेगा, उनको इस तरह परवरिश करेगा कि उनका दिल अल्लाह की याद से मामूर हो, उनका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो, वो अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हों, जो अल्लाह के हुक्म को मानते हो। तो ये तरबियत देना ये काम इमाम का होता है। तो कह रहे हैं हमें इमाम बना दीजिए मुत्तकियों का। क्या है मुत्तकियों का इमाम कैसे बनोगे भाई? जब तुम उनकी इमामत सही नहीं करोगे, उनकी क़यादत सही नहीं करोगे, उनकी तालीम सही नहीं दोगे, उनकी तरबियत सही नहीं करोगे, तो वो कैसे मुत्तकी बनेंगे और तुम कैसे उनके इमाम बनोगे? तो कुरान ये कह रहा है कि हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो अपने घर वालों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, उससे बेफिक्र होकर न बैठे। और अगर उसको मुश्किल मालूम हो रहा है तालीम तरबियत करना, हमसे मांगे, हमसे कहे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ परवरदिगार, मुझसे नहीं बन पा रहा है, आप बना दें इनको, मेरी अज़वाज को भी, मेरी ज़ुर्रियत और औलाद को भी, मुझको ऐसा बना दीजिए कि मेरे लिए आंखों की ठंडक हो दुनिया में भी और आखिरत में। और हदीस में है कि जब इंसान अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता है, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाता है। तो इसे दुआ का तमाम हर रोज दुआ किया करे अपने औलाद के लिए। तीसरी जिम्मेदारी जो एक मुसलमान पर आयद है कि वो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जान और अपनी औलाद और अपने घर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान कहता है तुम बेहतरीन वो उम्मत हो जिसको लोगों की फायदे के लिए पैदा किया, लोगों के फायदे, लोगों में सारे दाखिल हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम सब, यानी पूरी इंसानियत के फायदे के लिए तुम्हें पैदा किया। तो अपनी जिम्मेदारी ये समझो
کہ تمہاری ذمہ داری اپنی جان پر ہے، اپنی اولاد پر ہے، اپنے گھر والوں پر ہے، اور پھر ساری انسانیت کی ذمہ داری تم پر ہے کہ تم بحیثیت مسلمان کے ان کو ایسی دعوت دو اسلام کی طرف، اسلام کی تعلیمات کی طرف، جس کے ذریعے وہ ایک مسلمان جیسی زندگی گزار سکیں۔ اخرجت للناس، کیا معنی ہے اس کے؟ معنی یہ ہے کہ تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو صرف، بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں اسے پیدا کیا جائے تاکہ دوسروں کو بھی صحیح راستے پر لاؤ۔ تمہارے ذمہ یہ فرض ہے کہ جب کسی کو موقع ملے تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی لوگوں کو تعلیم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ تو یہ بھی امت کا فریضہ، ایک انسان کا فریضہ اپنے جان سے شروع ہوتا ہے اور پوری انسانیت تک پہنچتا ہے۔ جو اس کی ذمہ داری کا، اس کی جو ریسپانسبلٹی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، وہ اپنی جان سے شروع ہو کر پوری انسانیت تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے جو قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کیسے لیڈر بنو اور کیسے قیادت ہو اور کیسے تم سربراہ بنو اور کیسے تم لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ یہ تین قسم کی ذمہ داریاں ہیں جو قرآن و سنت سے انسان کے اوپر عائد ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کر رہا ہے۔ خود اس کی زندگی کیا باقی اس طرح گزر رہی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں؟ اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کمانا، اس کا کھانا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا، یہ سب اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہر شخص کو پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے اور اس کی فکر کرے۔ اس فکر سے اگر غافل ہو گیا انسان تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ اس لیے کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کو فضیلت دی۔ فضیلت یہ دی ہے کہ جانوروں کو ان کا محکوم بنا دیا۔ جانور کو جس جانور کو آپ چاہیں کان پکڑ کر اس کے سوار ہو جائیں اور وہ تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے۔ وہ بھی ایسے غفلت کی زندگی کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر تم بھی ویسی زندگی گزار رہے ہو تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن یہ کہتا ہے جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور کو اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا لیکن انسان کو حساب دینا، لہذا وہ زیادہ گمراہ ہے۔ تو اپنا آدمی جائزہ لیتا رہے، اور اس کے لیے میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ روزانہ صبح کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کرتا ہوں کہ اللہ میں دن شروع کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ذمہ داری کے ساتھ یہ دن گزاروں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں کر سکتا جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ لہٰذا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں مجھے ایسی توفیق عطا کریں۔ روز اپنے دن کا آغاز اللہ سے یہ دعا کرتے کرو، اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو اور کہو کہ اللہ میں نے صبح یہ ارادہ کیا تھا، دعا کی تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں میں بھٹک گیا، کہاں میں بہک گیا، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھے میں استغفار کرتا ہوں، دوبارہ توبہ کرتا ہوں، دوبارہ عزم کرتا ہوں۔ یہ دو کام آدمی روز کیا کرے تو میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ دوسری ذمہ داری جو اولاد اور گھر والوں کی ہے، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں، کیونکہ ہم چاہے خود نماز پڑھنے آ جائیں مسجد میں، اور چاہے خود روزے رکھ لیں، اور چاہے خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن بچوں کی فکر نہیں کر رہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو۔ ان کے لیے چاہیے، خاص طور پر اس ملک میں اور جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، جن ملکوں کے اندر ان کا فرض ہے کہ ایسے ادارے قائم کریں جن میں اپنے ادارے ہوں، جن میں تمام علوم کی تعلیم اپنے ماحول میں دی جائے۔ اسلامک اسکولز، اسلامک کالجز، اسلامک یونیورسٹیز،
یہ قائم کرنے بغیر ہم اپنی اولادوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. لہذا یہ بڑا میرے نزدیک مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا سوال ہے کہ اگر وہ اپنے نسلوں کو اللہ بچائے بے دینی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ جس طرح ان کے لیے کھانا ضروری ہے، کمانا ضروری ہے، ایسا ہی ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری اولاد کے لیے ایسے اسلامی اسکول ہوں، ایسے کالج ہوں جن کے اندر ہمارے بچے جا کر اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے بغیر ہم اپنے اولاد کو بچا نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی میں لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی خصوصی توجہ اس طرف مرکوز کریں. الحمدللہ انگلینڈ میں یہ کام کافی حد تک الحمدللہ ہوا ہے، لیکن یہاں اس کی کمی ہے اسکاٹ لینڈ میں. اور جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک اپنی نسلوں کو سنبھال نہیں سکیں گے، اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ للمتقین اماما کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوگی. لہذا اس کا خاص اہتمام کریں سب لوگ، چاہے اس میں سب مل کے. اللہ نے بہت سے لوگوں کو بڑی دولتیں دی ہیں، اللہ نے ملک کو مال دولت سے بھی سرفراز کیا ہے. وہ اس طرف متوجہ ہو کر اسلامی، اب الحمدللہ یہاں مکتب قائم ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے اور قائم ہو، اسکول بنے، کالج بنے. تو اس کی طرف جب تک مسلمان متوجہ نہیں ہوں گے اپنی اولادوں کو نہیں بچا سکیں گے اور اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکیں. آخری ذمہ داری پوری انسانیت کے لیے ہے. ہر مسلمان دوسروں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. یہ بھی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. اس انسان کی ذمہ داری کا یہ تیسرا پہلو ہے، اخرجت للناس. جب ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو دوسروں کو کیسے بڑھیں؟ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں بھی اس کو موقع ملے وہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، دعوت کا کام کرے. دعوت اور تبلیغ یہ بھی ایک انسان کے جو فرائض ہیں ان کے اندر داخل ہے. لہذا اس میں اپنا وقت لگائیں، اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں کہ دوسروں کو دعوت دی جا سکے. لیکن دعوت زیادہ زبان سے زیادہ انسان کے عمل سے ہوتی، کردار سے ہوتی، اچھے اخلاق سے ہوتی. تو اگر ہم اچھے اخلاق والے بنیں گے تو دوسروں کو بھی اس پر رغبت ہوگی. اگر ہم اسلام کا ایک بہت ہی برا نمونہ پیش کریں گے، اعوذ باللہ، جیسا کہ سننے میں آتا رہتا ہے کہ لوگ غیر قانونی طریقے سے آ جاتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے رہتے ہیں، اور وظیفہ اپنے جاری کرا لیتے ہیں، امپلائمنٹ ہوتا ہے پھر بھی نہ جاری کرا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اعوذ باللہ، جب اس قسم کے کام کریں گے تو بجائے اسلام کی طرف لوگوں کے راغب ہونے کے لوگ اسلام سے نفرت کریں. تو لہذا اپنے رویے کو، اپنے طریقے کو ایسا بنائیں جو اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرے، اسلام سے نفرت پیدا نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا